السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ پاناما لیکس کے بعد ملک کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ۔ ایک جانب وزیر اعظم کے اپنے رفقا سے مشاورت اور لندن روانگی کا فیصلہ، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کے خلاف محاذ گرم کرنے کا فیصلہ۔ پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین نے وزیر اعظم کی جانب سے تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کا مطالبہ کر ڈالا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان نے اپنی رہائش گاہ سے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر متعارف کرواتے ہوئے اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو اقتدار چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو مارچ کا ہدف بیچ چوک کے بجائے رائیونڈ ہوگا۔ آج پاناما لیک سے متعلق عمران خان کے دستے راست شاہ محمود قریشی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، قافلی کی چوکھٹ پر پہنچے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد عمران کی توپوں کا رخ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف ہے، حالانکہ اس لسٹ میں 200 اور پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں۔ بات چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا قاف لیگ کی، دونوں کی قیادت کے نام آف شور کمپنیز کی فہرست میں موجود ہیں، اور عمران خان کا ان کی طرف ہاتھ بڑھانا سوال اٹھاتا ہے۔ صرف وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو ہدف بنانا چیمانی دار۔ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل سے۔ پینل میں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں افتخار احمد اور امتیاز عالم، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ بابر ستار اور شہزاد چودھری، کراچی اسٹوڈیو میں مظہر عباس ہمارا ساتھ دیں گے۔ پینل کے لیے سوال اس طرح سے ہے: پی ٹی آئی کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف سے اتحاد عمران خان کا احتجاج کرپشن کے خلاف ہے یا نواز شریف کے خلاف؟ پینل کے پاس دو آپشن ہیں: عمران خان کا احتجاج، ان کی جانب سے کیے گئے بیانات، کرپشن اس کا فوکس ہے، یا پھر وزیر اعظم نواز شریف؟ دونوں میں سے ایک آپشن لے سکتے ہیں۔ افتخار احمد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا فوکس کس پہ ہے؟ سر ہم تو جو اس سوال میں آپ کا فوکس کیا ہے؟ مطلب مسلسل ہم ایک ہی سوال کو مختلف طریقے سے کیے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو پسند نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کے نزدیک قاف لیگ بھی کرپٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، تو پھر رہ جاتی یہ ہے عوامی نیشنل پارٹی، تو وہ تو نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، اور جے یو پی مولانا فضل الرحمان کی وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ سر ہم کرپٹ نہیں کہہ رہے کسی کو بھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اتحاد جہاں بنائے جا رہے ہیں وہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کا آف شور کمپنیز میں نہیں اور لوگوں کے بھی نام آئے۔ عمران خان کا احتجاج کرپشن کے خلاف ہے یا نواز شریف کے خلاف؟ یہ تو سوال آپ کے کس کو رستہ دینا چاہتے ہیں بچنے کا؟ ایک بات سن لیجئے، یہ معاملہ جو اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے، یہ ٹیکس بچانے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے، پاکستان سے سرمایہ باہر لے جانے والے لوگوں کے خلاف ہے۔ اس میں اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، جیسے کوئی تعلق نہیں۔ آپ عمران خان کو ایک اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس سے عمران خان کو نہ نقصان ہوگا نہ فائدہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں فیصلے کرنے ہوں۔ پاکستان کی اشرافیہ اس ملک کو لوٹ کے کھا چکی ہے۔ 60% یہ بار میں نے پہلے بھی کہا رکھ کے آتے ہیں جو ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ $200 ملین کی سالانہ ایکسپورٹ ہے۔ 20 سال سے یہ کم از کم یہ معاملات چل رہے ہیں، تو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کے کہنے پہ ان کو تقسیم کر کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ یار نہیں یہ تو نواز شریف کے خلاف ہے، نواز شریف کے خلاف ہے، نواز شریف کے خلاف ہے۔ بھائی کون آیا تھا ٹیلی ویژن پہ؟ کس نے آگے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، میرے بچے کاروبار کرتے ہیں؟ وہ عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں آیا تھا۔ باقی آپ کے انٹرو میں ایک اور پرابلم ہے۔ آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی جوڈیشل کمیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ ریالٹی ویسے رکھیں کہ پیپلز پارٹی سے اگر وہ نہ ملے تو پھر آپ کہو گے اکیلے وہ لڑائی لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ ایک بڑا محاذ بنانا چاہتا ہے جو کہ ایک نیچرل ہے، جس طرح کل امتیاز عالم نے بھی کہا تھا کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم نے ایم آر ڈی میں دیکھا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو نے جس وقت بلایا کراچی میں ان لوگوں کو، تو بے نظیر جا کے ناراض ہو کے بیٹھ گئی کہ ماما تم نے میرے باپ کے قاتلوں کو اکٹھا کر لیا یہاں پہ۔ تو وہ جو ایم آر ڈی بنی، اس نے ضیاء الحق کو جو اس کے اعصاب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو یہ بات تم کو دھیان سے ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے پاس ملنے چلا گیا تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ ججمنٹ دیں۔ ہم سوری، میں یہ ججمنٹ نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں ججمنٹ نہ دیں۔ جواب نہیں دے رہے؟ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار صحافی ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، اور میڈیا کا ایک رول ہے، میں اس میڈیا کے رول کی طرف آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کی بھی۔ ہمارا کام ہے کہ خرابی ہوئی ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس خرابی کے خاتمے کے لیے جو بھی کیا جائے وہ بہتر ہے۔ یہ کسی کے خلاف
یا کسی کے حق میں نہیں ہے تو برائے مہربانی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ہمارے اس میں سے کوئی آپشن نہیں دیا, میں کوئی آپشن نہیں. آگے بڑھیں گے امتیاز صاحب کی جانب, لیکن یہ وضاحت یہاں ضرور کر دیں کہ نہ ہم کوئی خبر بنا رہے ہیں, نہ کسی کو تقسیم کر رہے ہیں, نہ خبر بنانا چاہتے ہیں. ہم اس معاملے پر بات کر رہے ہیں جس میں پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے بیٹھے بات کر رہے ہیں, جس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں, جسے وہ وہاں سے خبر بنا رہے ہیں, اور جس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ خبر نہیں بنائی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے بارے میں خبر نہیں انہوں نے کو بنائی. اسغار صاحب, شاہ محمود قریشی کی جانب سے رابطہ کیا گیا, شاہ محمود قریشی نے کیا رابطہ کیا, کوئی ڈیٹیل آپ کو ہے؟ خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہے, مشترکہ حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں. وہ جوڈیشل کمیشن کو دونوں نہیں مانتے, اور دونوں جانب سے نام بھی سامنے آئے ہیں. سینیٹر سیف اللہ کا نام سامنے آیا ہے, رحمان ملک, بے نظیر بھٹو, سب نام ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پچھلے 20 سال سے معاملات ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کی وضاحت ہونی چاہیے. امتیاز صاحب, آپ کا جواب. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کم تعلق ہے, معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ وزیر اعظم کا اچانک ملک سے باہر جانا ہے. میں نے ایک بڑی ہی اہم وزیر سے پوچھا کہ میاں صاحب کیوں جا رہے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لیزر تھیراپی کے لیے جا رہے ہیں جو کافی عرصے سے ڈیو تھی. ایک میڈیکل وجہ ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحران سنگین سے سنگین تر ہوگا. ابھی پاناما کے جن لوگوں نے, صحافیوں نے تحقیق کی, صحافت کے جو علمبردار ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی انہوں نے بہت سے نام نہیں بتائے ہیں, کور نام نہیں بتائے ہیں, ابھی تفاصیل سامنے نہیں آئی ہیں, وہ ابھی آنی ہیں. یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, برطانیہ میں بھی کئی 100 لوگوں کی, 1000 لوگوں کی کمپنیاں ہیں, اسی طرح مالٹا میں بھی ہیں, اسی طرح آئس لینڈ میں بھی ہیں, لیکن فوکس وزیر اعظم ہو رہے ہیں, حکومتیں ہو رہی ہیں جہاں حکومتیں انوالو ہیں, اسی لیے فوکس آ گیا وزیر اعظم پہ. اور کل جو بیان دیا ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مے فیئر کے تو فلیٹس بہت پرانے ہیں, 94-95 سے چلے آ رہے ہیں, ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں, 2004 سے 5 سے چلے آ رہے ہیں وغیرہ. تو یہ بات کافی اب آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہ ہے وزیر اعظم کو جانے سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت اعلان کر دے. یہ بہت لمبی تفتیش ہوگی. حکومتی, اب اس وقت حکومتی بحران ہے, اخلاقی بحران ہے حکومت کا, اور وزیر اعظم نجی دورے پہ جا رہے ہیں علاج کے لیے. ضرور جائیں, لیکن اس سے پہلے اناؤنس کر کے جائیں. اب آتی ہے بات پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے پی ٹی آئی کے اتحاد کی. یہ بڑا مشکل اتحاد ہے, کیونکہ عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بالعموم جمبو ہر طرف جو ہو رہی ہے, چوری ٹیکس کی اور کرپشن کی, یہ ان کا بڑا پرانا پلیٹ فارم ہے, اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں کی نام اس میں ہیں. تو لیکن جو پوزیشن پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر لے رہے ہیں وہ کافی ٹف ہے, وہ ویسی ہی ہے جو عمران خان کی ہے. اور عمران خان صدر کی تجویز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس تجویز میں چلے گئے ہیں جو خورشید شاہ صاحب نے, جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے پیش کی تھی. تو اتحاد بننے کے ایک یہ وجہ تو اس مدعے پہ تو بنتی ہے کہ بھئی یہ کمیشن بنایا جائے, اس میں سب لوگ جو جن کے نام بھی ہیں سب پیش ہوں, کسی کی تخصیص نہ ہو. رہا عمران خان کا کرپشن کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ انصاف سے کام لینا چاہیے. عمران خان کا کرپشن بڑا مدعا ہے, کیونکہ ان کے پاس سوشل ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس غریب عوام کے لیے ایجنڈا نہیں ہے. ان کی پالیٹکس ویسی ہی ہے جیسی مسلم لیگ کرتی ہے یا جیسی زرداری والے لوگ کرتے ہیں. لیکن جو فرق ہے عمران خان میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں یہ کرپٹ ہیں, ان لوگوں نے بڑی کرپشن کی ہے, اور انہیں میں آؤں گا تو میں کسی کو نہیں بخشوں گا. تو لہذا وہ نواز شریف کے خلاف بھی. ایک اور بات میں کر دوں آخری, کہ یہ ہم -1 فارمولا بڑی مدتوں سے, دہائیوں سے دیکھتے آئے ہیں. یہ -1 بھٹو کے خلاف بھی تھا, یہ - بے نظیر کے خلاف بھی تھا, یہ -1 نواز شریف جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تب بھی تھا. جدوئی صاحب کو لایا جا رہا تھا بے نظیر کی جگہ, بھٹو صاحب کی جگہ, اسی طرح شہباز شریف کو لانے کی کوشش ہو رہی تھی, اسی طرح الطاف بھائی. یہ -1 فارمولا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر نواز شریف گئے تو سسٹم پلٹ سکتا ہے. آپشن کرپشن کا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا مدعا جو ہے وہ زیادہ تر, میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا ان کا ایڈیالوجیکل ایجنڈا ہے, لیکن اس وقت وہ نواز شریف کو ہٹانے کی مہم چلا رہے ہیں, تو لہذا میں کہوں گا نواز شریف کے خلاف. ٹھیک ہے, نواز شریف کا آپشن. شہزاد چودھری صاحب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ
استعفا دے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ دوبارہ یہ واضح کر دیں کہ پی ٹی آئی, جب ہم پیپلز پارٹی وقاف لیگ کے ساتھ اتحاد کی بات کریں تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی اگر کرپشن کے خلاف احتجاج کی بات کرے تو ان دونوں جماعتوں کے لوگوں کے نام بھی پیناما لیکس کی ان لسٹوں میں سامنے آ رہے ہیں. شہزاد صاحب سوال کا جواب دیجئے. عائشہ, ایک تو یہ کہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی گوگلی کھیلی ہے آج, ویل بولڈ کہوں گا آپ کو, کیونکہ جب آج پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ سوال ہے وہ نواز شریف صاحب والا سوال نہیں ہے. تو ایک تو آپ کے مانیٹر پر لکھا ہوا نہیں آ رہا, اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا سوال کیا ہے, لیکن میں نے کچھ سمجھ بوجھ لیا ہے, تھوڑا بہت سمجھ بوجھ لیا. نہیں کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ آ گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ پی 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 فل بور جائے گی نہ فل لینتھ جائے گی, کیونکہ اگر وہ کرپشن کے خلاف جاتے ہیں عمران خان صاحب, تو پی 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 اتنا کرپشن کے خلاف نہیں جانا چاہے گی جہاں پر کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کرنا شروع کر دے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا, پی ٹی آئی اگر نواز شریف کے پیچھے جاتی ہے اور کرپشن کے پیچھے نہیں جاتی تو پھر پی 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 جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو, جمہوری نظام کو خراب ہونے سے بچائے گی اور اس لیول تک نہیں جائے گی. تو دونوں کے جو لمٹس ہیں جہاں تک وہ اکٹھے چل سکتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ اور بہت ریسٹرکٹڈ ہے. اتنا فاصلہ دونوں طے کرنے کے اس قابل نہیں ہے. اچھا, اگر تو عمران خان صاحب اس قابل ہو جاتے ہیں اکیلے ہی کہ وہ نواز شریف صاحب کو وہاں پر ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں, ان کو استعفے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کا لایا عمل ان کے پاس نہیں ہے. کیا ہم ایک الیکشن میں چلے جائیں گے, الیکشن میں ایسے وقت میں جائیں گے جبکہ ہم ضرب عزم اور اس قسم کی اپنے اور چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. کیا ایک ایسی حکومت جو کہ فوج کے ساتھ مل کے چل رہی تھی اور اپنے آپ کو اس نے ایک لایا عمل طے کر لیا ہوا تھا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, تو ایک نیا وزیر اعظم اگر آتا ہے, نئے الیکشنز ہوتے ہیں, ایک کوئی درمیان میں اور وزیر اعظم انٹرم گورنمنٹ کا آ جاتا, تو دیکھیے تمام معاملات اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, ہٹ جائیں گے. تو پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا, جو کیا اخلاقی اور قانونی دباؤ ان پہ آنا ہی آنا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں. اخلاقی تو کم از کم ضرور ہوئی ہے اور قانونی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ابھی رہتا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کا جو گلوبل فائنینشل سسٹم ہے وہ جس نظام کے مطابق چل رہا ہے, جتنی آسانی کے ساتھ یہ سیف ہیونز مل جاتے ہیں, تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ پھر کس طریقے سے پورے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جو عمراء ہیں, جو دولت مند لوگ ہیں, جن کو پیسہ باہر لے جانا ہے, جن کو بزنسز کرنے ہیں, کہ ان کے لیے پھر کون سے ایسے قوانین بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں اصحاب پی ٹی آئی اور پی 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 اپنا وقت ضائع کریں گے اس چیز کے اندر. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں آج پاکستان کے اکنامک, لیگل, فائنینشل سسٹم کو میں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا, اس میں وہ بہتریاں لے کے آتا جہاں پر کہ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی اور شخص آئندہ یہ نہ کر پائے. جو امیجیٹ سٹیپ ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ آیا ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے, انٹائرلی ان کا اپنا اس کے اوپر وہ ان کے اپنے اس میں آتا ہے رسپانسبلٹی میں, لیکن قانونی طور پر باہر صورت اس کو آگے چلنا چاہیے اور قانونی طور پر پاکستان کے عوام کا زور رہنا چاہیے. وہ مجرم عمران خان کے اور پی 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 کے نہیں ہے. اگر وہ مجرم ہیں تو پاکستان کے عوام کے مجرم ہیں, اور پاکستان کے عوام کا آؤٹریج نظر نہیں آ رہا, تو اس کو سیاسی رنگ دینے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی, لیکن سوال کے جواب پہ آ جائیں. عمران کا احتجاج آپ آپشن کرپشن کا لیں گے نواز شریف؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہیں وہ جائیں گے نواز شریف کے پیچھے. کرپشن بالکل میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے اندر اتنی قابلیت قوت ہے کہ وہ کرپشن کے نظام کو درست کر پائیں, اور نواز شریف کے گرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کرپشن کا نظام مکمل طور پہ صحیح ہو جائے گا. اس کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ اور کرنا باقی ہے. تو پی 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 ظاہر ہے کہ پورا رستہ نہیں چلے گی ان کے ساتھ اس معاملے میں. دیکھیے, بنیادی طور پہ ان کا احتجاج نواز شریف صاحب کی مبینہ کرپشن کے خلاف ہے, اور اس میں اب ظاہر ہے مائنس نواز شریف, جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی سی ہنٹ بھی دی ہے کہ جی ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا جو جھگڑا ہے وہ میاں نواز شریف سے ہے. پچھلے چند دن سے میاں صاحب جو ہیں وہ رائیونڈ میں ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آصف علی زرداری صاحب کی جب اسٹیبلشمنٹ سے معاملات گڑبڑ ہوتے تھے تو وہ بلاول ہاؤس آ کے بیٹھ جاتے تھے چند دنوں کے لیے. اب یہ پتہ نہیں اس وقت میاں نواز شریف بالکل خاموش ہیں, نہ انہوں نے اپنی نشری تقریر کے بعد کوئی بھی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے پیش رفت نظر آ رہی ہے. جو اپوزیشن کا احتجاج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن جب یہ کمبائنڈ ہوگا اور جب یہ اتحاد اگر کوئی شکل اختیار کر جاتا ہے تو یہ پھر کرپشن کے خلاف نہیں ہوگا. نام ضرور لیا جائے گا کیونکہ پھر یہ سیلف کانٹرڈکٹری ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ اس طرح کا اتحاد بنے جس میں کچھ ایسے پلیئرز بھی ہوں جن پہ کرپشن کے اپنے الزامات ہیں. عمران خان بنیادی طور پہ 2014 کے بعد سے انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ اسٹیٹس کو کی پالیٹکس ہی اصل پالیٹکس ہے جو اس ملک میں ہوتی ہے, لہذا وہ اسٹیٹس کو کی پالیٹکس کی طرف واپس آ گئے ہیں. اور اسٹیٹس کو کی پالیٹکس یہی ہے کہ جی جو میاں نواز شریف کا اس وقت دشمن ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت پر پریشر ڈالو. میاں نواز شریف خود استعفیٰ دے دیں تو بہتر ہے, اور یہ ایک اپورچونٹی ان کو ملی ہے. لیکن وہ ایک ایسے میدان میں اتر رہے ہیں اور ایسی لڑائی میں اتر رہے ہیں جب ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے, ان کے اپنے پلیئرز جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں. شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین بالکل الگ الگ وکٹ پر ہیں, تو یہ ایک سچویشن ہے. لیکن ان کا فوکس یہی ہے کہ میاں نواز شریف پہ پریشر ڈالا جائے اور اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. پیپلز پارٹی کا بھی انٹرسٹ اس میں یہی آتا ہے کہ اگر ہم نئے انتخاب, حالانکہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اگر استعفیٰ دے دیا میاں صاحب نے, یہ گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تو پیپلز پارٹی اسی طریقے سے اسی جگہ کھڑی ہو گئی, بلکہ شاید سندھ میں اس کی پوزیشن مخدوم صاحب کی وجہ سے اور ڈیمیج ہو جائے. تو میرا خیال ہے احتجاج عمران خان کا نواز شریف صاحب کے ہی خلاف ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ پاناما پیپرز ہیں, لیکن اس میں سب کو اتحاد کر کے وہ کرپشن کو بنیاد بنائیں گے, اور میرا خیال ہے اتحاد کی طرف جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے, ٹھیک بات جو بظر صاحب بھی کر رہے ہیں, آپشن نواز شریف کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں عمران خان, لیکن نام کرپشن کا رہے گا. بابر ستار صاحب کتنا متفق ہیں آپ اس بات سے؟ جی عائشہ, ہدف میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہی ہیں. اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے انہیں, پہلے دھرنا کر کے کوشش کی, وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اب ایک اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے. ایک نئی کوشش یہ ہے کہ 2018 سے پہلے یا اس حکومت کو گرائیں یا پھر انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ 2018 میں الیکشن جو ہے اس میں انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے. دیکھیے, اگر تو کرپشن کے خلاف ہوتا تو پھر گفتگو بڑی مختلف ہو رہی ہوتی. آج گفتگو یہ ہوتی کہ نون سورسز آف انکم پبلک آفس ہولڈرز کے میچ کرتے ہیں ان کے لائف سٹائلز کے ساتھ یا نہیں کرتے, اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. گفتگو تو پھر یہ ہو رہی ہوتی کہ آپ کے ٹیکس جو گوشوارے ہیں ان میں کیا لکھا ہے اور کیا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انکم ڈکلیئر کی ہے. ٹیکس ڈائریکٹری تو پبلش ہوئی ہے, آپ اس سے ریورس کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کتنی انکم. اب اگر وہ سیاستدان جو 2.5-3 لاکھ روپے اپنی انکم مہینے کی بتا رہے ہیں اور وہ بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس اور سب کچھ ایک لائف سٹائل ہے, تو کہاں سے افورڈ کرتے ہیں؟ تو یہ گفتگو تو ہم کر نہیں رہے ہیں. سو ہم ڈیکلریشن, پھر ہم پبلک اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کیا آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی طریقہ بتائیے کہ آپ اپنے اختیارات کو, جو ریاستی اختیارات ہیں, انہیں پرسنل بینیفٹ کے لیے نہ استعمال کر سکیں. اس کے بارے میں بھی ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے. سو بڑا کلیئر فوکس ہے, اور فوکس ہے نواز شریف کے اوپر. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اسے کرپشن کے ساتھ ملائیں گے تو جب آپ قانون کی پیچیدگیوں میں جائیں گے, آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس کانٹریکٹ میں, اس ٹرانزیکشن میں انہوں نے پیسے بنائے ہیں اور یہ کک بیکس لی ہیں, کیونکہ بات وہاں تک جاتی ہے آخر میں کہ کک بیکس آپ نے کہاں سے لی, اس کے بعد انہیں کہاں کس اکاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسفر کیا جس سے پھر یہ اکاؤنٹس بنے نہیں بنے. اب اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے آسان چیز ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ انہوں نے ڈیکلریشنز اپنی غلط کی تھی. اگر وہ کر سکیں تو پھر مقدمے بن سکتے ہیں. ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے نیچے مقدمہ بن سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے غلط کیا تھا, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں ان کے بچوں کے نام پہ ہیں. سو یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں. یہ کہنا کہ پبلک پریشر, کون سا آؤٹریج ہے آج پاکستان میں اور کیوں ہو اس ملک میں آؤٹریج؟ دیکھیے 1 ملین لوگ, 200 ملین کے ملک میں 1 ملین لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, تو کبھی ہم یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ٹیکس پیئرز منی. یو کے میں آؤٹریج اس لیے کیونکہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آئس لینڈ میں آؤٹریج اس لیے کہ 50% ٹیکس ہے وہاں پہ. یہاں کون ٹیکس دیتا ہے؟ ہر بندہ اپنی نون سورسز آف انکم کے باہر رہتا ہے. بے شک آپ لائن مین سے شروع ہو جائیں, کسی گورنمنٹ ادارے میں چلے جائیں, اوپر تک چلے جائیں, ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کرپشن ہے, ہر بندہ اس میں انوالوڈ ہے. آؤٹریج کس چیز کی ہوگی یہاں پہ؟ سو آؤٹریج نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی. انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ, اللہ کرتا کہ ہم کوئی آؤٹریج شو کر سکتے, ہم کرپشن کے خلاف یہاں پہ مہم چلا سکتے, مجھے نظر نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ باقی چیزوں کی طرح یہ چیز ختم ہو جائے گی, اس سیاست ہی رہے گی. افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا پوائنٹ لے لیں پہلے, پھر میں آپ کو بتاؤں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے پہلے دن بھی ڈیبیٹ میں کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, JUP کھڑے رہیں گے اور نواز شریف کے خلاف
جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ان کے خلاف ایسی کسی بھی مہم میں شامل نہیں ہوں گے جس میں میاں نواز شریف کا وہ ہٹایا جائے ان کے عہدے سے. ہمارے ایک وضاحت میں بھی کروں جی امتیاز کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ کی تحت کمیشن بنے اور فورینزک کوئی فرم ہائر کی جائے جو کہ ان کا تجزیہ کرے, تحقیق کرے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے استعفے پہ جماعت اسلامی نے اتفاق کیا ابھی تک, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جیسے علماء کرام یکم تاریخ سے کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک کی جیسے چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف, اس میں اور عمران خان میں ان کے درمیان اتحاد نہ ہو جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی تک استعفے کا مطالبہ وزیر اعظم میں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو پھر سوال ہمارا ان معاملات پر رہے گا جیسے جیسے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی, بیانات آتے رہیں گے. آج کے سوال کے جواب میں عمران خان کا احتجاج کرپشن کے خلاف ہے یا نواز شریف؟ 4 پینلسٹ کی جانب سے نواز شریف کو آپشن چوز کیا گیا ہے. افتخار احمد صاحب نے کوئی بھی آپشن اس معاملے پر نہیں لیا. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ریاست روکنے میں ناکام کیوں ہے, پینلسٹ کی رائے معاشرے کے اس پہلو پر جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پمس کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں سوات سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ ذہنی طور پر معذور لڑکی بھی جنسی درندگی سے نہ بچ سکی. جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب پمس اسپتال کے ICU وارڈ میں نمونیا کے مرض میں مبتلا بولنے کی صلاحیت سے محروم لڑکی کو میل نرس نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس درندگی کا ملزم تو ہری پور سے گرفتار ہو گیا, مگر زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ آبادی والے صوبہ پنجاب کی ہی بات کر لی جائے تو اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہر 3 گھنٹے بعد ایک خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہر 45 منٹ بعد ایک گینگ ریپ کا کیس رپورٹ ہوتا ہے. اس انتہائی شرمناک صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں PIA کی نجکاری کا بل تو منظور کر لیا گیا, مگر دینی جماعتوں کی مخالفت پر زیادتی اور غیرت کے نام پر قتل کے بلوں کو مؤخر کر دیا گیا. ستم ظریفی کی داستان صرف یہی ختم نہیں ہوتی. ابھی کل کی بات ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حقوق نسواں بلوں کو اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے غیر اسلامی قرار دے دیا گیا, مگر اسلامی نظریاتی کونسل کے کل کے اجلاس سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ بعض علماء کی جانب سے یہ اعتراضات بھی مولانا شیرانی پر اٹھائے گئے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حقوق نسواں بل مکمل غیر اسلامی نہیں تھے, صرف چند شقوں پر اعتراضات تھے. آخر کیوں پورے بل کو مسترد کر دیا گیا؟ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ظلم و بربریت جاری رہے گی, آخر کب تک قانون ان درندوں کے آگے مذاق بنا رہے گا؟ اسی معاملے پر سوال پینل کے سامنے یہ ہے. خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ریاست روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ اوپن کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کو, اوپن آپشن ہے. پینل جو بھی رائے سمجھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ معاملہ سنبھل نہیں پا رہا, ہر گزرتے دن مزید خبریں اور واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, وہ آپشن لے سکتے ہیں. بابر ستار صاحب. عائشہ, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ سوال تو آپ سے پوچھنا چاہیے ویری فرینکلی. ہمارے پورے پینل میں آپ شاید سب سے بہتر پرسپیکٹیو دے سکیں. ہمارا تو ایک میل پرسپیکٹیو ہے جو کبھی بھی ریپرزینٹیو نہیں ہو سکتا. سو میں دوسرے پرسپیکٹیو سے یعنی ایک آؤٹ سائڈر پرسپیکٹیو سے جو بات کہہ سکتا ہوں وہی کہوں گا خالی. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست کسی بھی ولنریبل گروپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیے ہمارے آئین کے اندر ہم جو 2-3 بیسک پروٹیکشنز ہیں, وہ ایک پروٹیکشن تو زندگی کی ہے, دوسری جو بہت بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ڈگنیٹی کا ہے, اور تیسرا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ایکوالٹی کا ہے. اور یہی 3 فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر باقی فنڈامنٹل رائٹس ایک طرح سے بلڈ اپ کیے جاتے ہیں. تو نہ آپ کسی کی کو فزیکل پروٹیکشن دے سکتے ہیں, نہ آپ اس کی ڈگنیٹی پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں, نہ آپ اس کی ایکوالٹی پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں پھر اسپیشلی ولنریبل گروپس, جس میں خواتین ایک بہت بڑا ولنریبل گروپ ہیں, یا مائنورٹیز کو بھی آپ دیکھ لیں, جتنے بھی ولنریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے انہیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایک فیلئر ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا, جس میں آپ انصاف نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کی ریاست کا کہ وہ کسی بھی کمزور طبقے کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے, اور باقی میجورٹیز کا جس میں آدمی شامل ہیں, جس میں مسلمان جو میجورٹی ہے, اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں, ایتھنک میجورٹی دیکھ لیں تو پنجابی ہیں. یہ جو میجورٹیز ہیں یہ اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی ہیں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو ایک انجسٹس ہے جو چلا جا رہا ہے, اور ایک بے حسی ہے, ایک بیماری ہے معاشرے میں,
مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے. بابر صاحب آپ کا لکھ دیں کمزور طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو حفاظت نہیں مل پا رہی یا انصاف نہیں مل پا رہا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست ڈگنیٹی کو، ایکوالٹی کو اور فزیکل پروٹیکشن کو سیکیور نہیں کر پا رہی ہے، نا انصاف دے پا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میرے پہ بھی بات کی تو میں مختصراً کیونکہ وقت بھی پروگرام کا میں یہی ضرور کہوں گی کہ کیونکہ ہمارے ہاں عورت کو جو آپ نے بھی بات کر دی کہ عزت اور احترام دینا ضروری سمجھا نہیں جاتا، گفتگو میں اور باتوں میں شاید ہر جگہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک کمزور صنف کے طور پر صرف ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے نہ عزت احترام گھر میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ وہ باہر نکلنے پہ ہے. باتوں میں ضرور ہے، چاہے کسی بھی جگہ دے دیا جائے، لیکن مرد پھر مرد ہے اس معاشرے کا. اس لیے عورت کے لیے عزت زبانی کلامی اگر ہے تو اس معاشرے میں ضرور ہے کسی حد تک. امتیاز صاحب. دیکھیے میں تو اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے پھریرے اٹھائے ہوئے اخلاق کے اور فحاشی کے خلاف اور مادر پدر آزادی کے خلاف، جو اس ملک میں نہیں ہے اور نہ کوئی وکالت کرتا ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہیں مسند پہ، اور جو لوگ بیٹھے ہیں اہل فتویٰ اور اہل نظر اور اہل علم اور اہل ایمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ جنسی زیادتی کے معاملے پہ کسی طرح کی بندش لگانے پہ وہ رکاوٹ ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. دنیا میں اخلاق کا پرچم کلیرجی اٹھاتا ہے، مولوی اٹھاتے ہیں، پنڈت اٹھاتے ہیں، مذہبی لوگ اٹھاتے ہیں. پاکستان کا باہر نرالا ہے کہ یہاں پہ علماء کرام اس تمام بلوں کی مخالفت کرتے ہیں. ابھی آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں آنر کلنگ کا بل اور عورت کے ساتھ بل جبر زنا کا بل اسے ملتوی کرنا پڑا ہے کہ ایک مولانا صاحب میرے پیارے دوست فضل الرحمان وہاں موجود نہیں تھے. اس کے خلاف تمام نظریاتی کونسل میں بغیر پوچھے ان صاحب نے بغیر پڑھے اس قانون کو رد کر دیا، سارے کو رد کر دیا. وہاں دوسرے علماء نے احتجاج بھی کیا. مجھے بتا دیں کون سے اسلام میں جنسی زیادتی، کس فقہ اور مسلک میں زیادتی جائز ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، جنسی زیادتی جاگیردارانہ زرعی معاشروں میں ایک پدر شاہی نظام کا ایک ٹول ہے. یہ جنگوں میں بھی ہوتا ہے. عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ دوسروں کی عورتوں کو ذلیل کر کے ان پر اپنا دھاوا بولا جائے، مردانہ وار دھاوا، اپنا دھاوا بٹھایا جائے، اپنی ہیبت بٹھائی جائے. تو پدر شاہی معاشرے میں جنسی زیادتی شادی شدہ جوڑوں میں بھی ہوتی ہے، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پدر شاہی کے اندر بھی ہوتی ہے، اور یہ جو کثیر الزوجگی ہے اس کے اندر لازمی ہوتی ہے. تو یہاں صرف خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے. اس پہ مولانا کرام کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ آپ بھول جائیں گے جو چرچ میں ہوتا رہا ہے مغرب میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست ناکام اس لیے ہو گئی ہے کہ جو اب نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی ہے اس بات پہ. کیا نظام مصطفیٰ کی تحریک اس بات پہ چلے گی؟ علماء کرام چلائے کہ معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں ان سے، کہ اس بات پہ چلے گی کہ جنسی زیادتی کی تحفظ میں کھڑے ہوں گے. اور جو ہمارے قوانین ہیں، ہمارے قانون شہادت جس کی تبدیلی کی بات کی جاتی رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو عورت کی ساتھ زبردستی جو جاتی ہے جنسی زیادتی وہ جائز ہو جاتی ہے. 4 گواہ مل ہی نہیں سکتے تزکیہ شہود والے. سمجھ رہے ہیں یہاں پر جی آپ ریاست کی کمزوری سمجھ رہے ہیں؟ ریاست کی، معاشرے کی، علماء کرام کی. ٹھیک ہے. اور جنہیں کہا جاتا ہے لبرل مغربی ایجنڈا لے کر آتے ہیں، وہ آج اخلاق کی بات کر رہے ہیں، وہ عورت پہ جنسی تشدد کے خلاف بات کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. عجیب معاملہ ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، اور ابھی جو امتیاز صاحب نے بھی بات کی کہ 2 بل جو ہیں قومی اسمبلی میں نہ پاس ہو سکے، سب اپوزیشن جماعتیں بیٹھی تھی، سیاست پر ہر ایک معاملے پر بات ہوتی رہی. تو کیا یہ میجورٹی رکھنے والی سیاسی جماعتیں کمزور ہیں پھر چند لوگوں کے سامنے؟ دیکھیے جواب تو اس کا ہے جاگیردارانہ ذہنیت. اور بنیادی طور پہ جب بھی ہم آپسنٹی کو ڈسکس کرتے ہیں یا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صرف عورت کے پرسپیکٹیو میں اس کو بات کرتے ہیں کہ جی عورت کو اشتہار میں نہیں آنا چاہیے، عورت کو ادھر نہیں آنا چاہیے. مرد کے کسی کنڈکٹ کو ہم آپسنٹی میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے، اور کبھی بھی اس چیز پہ زور نہیں دیا جاتا کہ جی مرد کا جو کنڈکٹ ہے اور وہ جو زبان استعمال کرتا ہے. ہم میڈیا میں آپ ہیں، ہم سب لوگ ہیں، میڈیا میں جب ہم نیوز رومز میں بیٹھ کے جو بعض اوقات ہم جملے استعمال کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ جملے ادا کر رہے ہیں وہ کس، اگر کوئی آپ کی خاتون کولیگ بیٹھی ہے تو اس تک ٹرانسفر ہو جائے وہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں انکانشیسلی اس چیز کی وہی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے
جو ہمارا ڈیولپ ہو گیا. ہم جب بھی قانون کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ عورت کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں, عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے, عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مرد کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں گے آپ جس طرح کا کلچر ہے ہمارا, جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, اس سے کبھی بھی کسی بھی علماء کرام نے, اور سب چھوڑ دیں, پارلیمنٹیرینز کتنے پہنچے ہیں کل سے پیمز ہاسپٹل, کتنوں نے جا کے اس پہ ہمدردی کی ہے. کوئی ایک قرارداد پاس ہوئی ہے جو آپ نے بات کی کہ بل تو چلے چھوڑیں, بل کو تو آپ نے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا, اور بل بنا بھی لیتے. ایک ایسے جاگیردارانہ معاشرے میں آپ کوئی بھی قانون بنا لیں جہاں جس علاقے میں ایس ایچ او ہی اس کی مرضی کا نامنیٹ ہوتا ہو, وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا جو پنچایت میں ہوتا ہے کہ عورت کو گینگ ریپ کیا گیا, اس کے بعد اس کی فیملی کو 30 من گندم دے کے چپ کرا دیا گیا. اور آپ کا چاہے عدلیہ ہو جو جاگیردارانہ جو کہتی ہے جرگہ غلط ہے, غیر قانونی ہے, پنچایت غیر قانونی ہے, لیکن ہوتی ہے. تو آپ کے بیسکلی سسٹم کولیپس ہے, بیسکلی جاگیردارانہ ذہنیت اس کو کبھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ کریں گے. ٹھیک, جاگیردارانہ ذہنیت کو آپشن لیا. شہزاد چودھری صاحب, جس مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے آخر اس کو ڈیولپ کس نے کرنا ہے, اس کو بدلنا کس نے, تبدیلی کس نے لانی ہے, اس پر بات کرتے ہوئے سوال کا جواب دیجئے. جی, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست کی جب ہم ذمہ داری ٹھہراتے ہیں تو ریاست کے پاس کون سے وہ 2 ہتھیار ہیں جس سے کہ ریاست ان چیزوں کو روک سکتی ہے. ایک قانون اور ایک سزا کا عمل, قانون پہ عمل داری. اچھا, دونوں ہی معاملات کے اندر ریاست کمزور ہے. جہاں قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, امتیاز صاحب نے کہا, وہاں ہم مکمل طور پہ قانون نہیں بنا پاتے, اور جب بنا پاتے ہیں تو اس کے پھر عملداری نہیں ہو پاتی کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے, یا ہم بہت کمزور طریقے سے اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے ایک تو اس بیماری کی کوئی روک تھام نہیں ہے. اچھا, لیکن مسئلہ اس سے بڑا ہے, مسئلہ اس بیماری کا ہے. یہ ریپسٹ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے, یہ ریپسٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے. یہ ریپسٹ اس معاشرے کی پیداوار ہے. یہ معاشرہ کس حد تک دگرگوں ہو چکا ہے کہ اس معاشرے میں سے آج ریپسٹ پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں جب ہم ذمہ داری کسی کی ٹھہرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا کہ ہم بحیثیت معاشرہ, ایز اے معاشرہ, ہمارا کیا رول ہے ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرنے میں. اچھا, اس کو روکنے کا ایک اور عمل بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی 2 چوائسز دوں, اس سے روکنے کا ایک اور عمل بھی ہے. دلی میں ریپ کے معاملات بہت تیز ہوئے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ خواتین, جوان لوگ, وہ سول سوسائٹی کے لوگ کس طریقے سے باہر آئے, اور 1-2 ریپسٹ کو مثالی سزائیں دی گئیں, ڈیتھ پینلٹی دی گئی ان لوگوں کو. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے اندر کسی حد تک قدرے رکے گا نہیں, لیکن قدرے کمی آ جائے گی اس چیز کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, وہ معاشرہ جو کہ انحطاط پذیر ہو, وہ معاشرہ جو بے حس ہو چکا ہوا ہو, وہ معاشرہ جو اپنے ارد گرد کی برائی کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, اور وہ معاشرہ جو کہ ریپسٹ پیدا کرتا ہو, اس کے اندر بدقسمتی سے کوئی ریاست روک نہیں پاتی کسی چیز کو. تو اگر آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہیں تو اخلاقی گراوٹ معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات, دوسری معاشرتی ذمہ داری یا بے حسی, معاشرتی بے حسی, اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی بے حسی, یہ 2 وہ بڑی چیزیں ہیں. اس چیز کو صرف معاشرہ روک سکتا ہے. مجھے آج ویمن ایکشن گروپس کل سے نظر آنے چاہیے تھے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, تاکہ وہ نکلتے اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو بچانے کی خاطر. لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہے. ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, معاشرتی بے حسی کی بات کی. افتخار صاحب, سوال کا جواب دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات ساتھ رکھنا چاہوں گی. ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں شرمین عبید چنائی کی بنائی فلم کو پروپیگنڈا کہہ دیا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جاتی. پھر ایسا معاشرہ بھی ہے چرچ میں بچوں کے ساتھ جو زیادتی کا معاملہ ہے اس پر فلم بنائی گئی تو اسی فلم کو بیسٹ اسکرین پلے اور بیسٹ مووی بھی دیا جاتا ہے. تو پھر معاشروں میں فرق بہت زیادہ ہے. یہاں تو آواز اٹھانا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے. لیکن ہمارے دوستوں نے کہا جاگیردارانہ رویہ, قانون کا نہ ہونا, سزا کا عمل نہیں ہے, قانون شہادت اچھا نہیں ہے, معاشرہ انحطاط پذیر ہے, ریپسٹ معاشرے کی پیداوار ہیں, اخلاقی گراوٹ ہے اور معاشی بے حسی ہے. میں ان کو مانے لیتا ہوں. اگر یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں تو امریکہ میں ریپسٹ کیوں زیادہ ہیں دنیا میں, ساؤتھ افریقہ میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ریپ کیوں زیادہ ہے, سویڈن میں اس کے بعد ریپ کیوں زیادہ ہے, انڈیا چوتھے نمبر پہ ہے, اس میں ریپ کیوں زیادہ ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں 5ویں نمبر پہ ہے, اس میں ریپ کیوں زیادہ ہے, جرمنی 5ویں نمبر پہ ہے, اس میں ریپ کیوں زیادہ ہے, اور فرانس میں تو ریپ واز ناٹ اے کرائم ان فرانس انٹل 1980. یہاں پہ ریپ کیوں زیادہ ہے, کینیڈا میں کیوں زیادہ ہے, سری لنکا جہاں پہ ایجوکیشن بہت زیادہ, وہاں پہ کیوں زیادہ ہے,
اور پھر افریقہ کا ایک ایسا ملک جہاں پہ جس طرح امتیاز عالم کر رہا تھا کہ دوسرے کی عورت کے ساتھ زیادتی کرنا ایک مشغلہ بن گیا ہے، ایک اپنی انسان کی طاقت کا مظاہرہ بن گیا، ہاں بن گیا، وہاں پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ساری درست ہیں، ہمیں ذرا اس کو براڈر اس میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ سارے کیس اسٹڈی کرنے پڑیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں 3-4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہے، وہ دماغی خرابی ہے، وہ بیماری ہے۔ وہ بیماری کیسے پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ جہاں یہ باتیں سب ٹھیک ہے، جاگیردارانہ رویہ، معاشرے کا انعطاف، لا آف ایویڈنس کا نہ ہونا، ملا کا رویہ، ٹھیک ہے، لیکن جن ممالک کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہاں پر تو قانون بھی ہے، لا آف ایویڈنس بھی ہے، سزائیں بھی اچھی ملتی ہیں، کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ مارے گئے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہے، ہمارے ملک میں تو تباہی ہو گئی ہے۔ میں اخبار پڑھ کے میں اخبار کو پھینک دیتا ہوں، یعنی 3 سال 4 سال 5 سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کرنا، بوڑھی عورتوں کے ساتھ، یہ سیکس نہیں ہے، یہ سیکچوئل پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی پرابلم اور ڈیولپ ہو رہی ہے، ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ اور آپ جیسے دو جو ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بھی، اور یہ جو معاشرے میں خواتین کی جو انجمنیں بنی ہیں، ان کو بھی سنجیدگی سے ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم جانور کیوں بن رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے سامنے پینل کی جانب سے جواب دیا گیا ہے، معاشرتی بے حسی اور ذہنی وسائل جو سامنے آ رہے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ولنریبل اتنا زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ سر ٹائم اگر آپ مجھے اجازت دے جائیں۔ چلیے، بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔